ڈائریکٹر کاؤنٹی پبلک اسکول گجرات تسلیم احمد چودھری کی یونان آمد پر جذبہ نیوز کے اینکر پرسن چودھری مدثر خادم سوہل نے جذبہ نیوز کے ناظرین کے لیے خصوصی انٹرویو کیا۔ چودھری تسلیم احمد ماہر تعلیم ضلع گجرات کی امن کمیٹی کے ممبر اور پرائیویٹ سکولز رجسٹریشن کمیٹی ضلع گجرات کے بھی ممبر ہیں۔ کافی عرصہ یونان اور آسٹریلیا میں مقیم رہے، سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جذبہ نیوز کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ان کا انٹرویو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تحلیق وجہ کائنات ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ کی ٹرانسمیشن گریس سے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی جذبہ کی پوری ٹیم کی طرف سے اظہار افسوس کرتے ہیں راجہ طارق صاحب کی فیملی کے ساتھ جو کہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان بنے تسلیم احمد چودھری صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں کاؤنٹی پبلک اسکول گجرات، جو کہ ممبر ہیں ضلعی امن کمیٹی گجرات، اور ایک اور کمیٹی کے بھی یہ ممبر ہیں جس کو پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن کی یہ کمیٹی ہے، اس کے بھی ممبر ہیں۔ یہ یونان میں تشریف لائے، یہ سیاسی اور تعلیمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ میں ان سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ چودھری صاحب، آپ اتنا بڑا ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں، کاؤنٹی پبلک، بڑا جانا پہچانا گجرات کا نام ہے۔ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ جی تھینک یو، شکریہ بہت بہت سو صاحب۔ پہلے تو میں آپ کا اور جذبہ کی ٹیم ساری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس انٹرویو کو جو ہے نا آج آرگنائز کروایا۔ اس کے بعد میں راجہ طارق صاحب کے لیے جو ہے ان کا بڑا افسوس ہوا ہے مجھے ان کی وفات کا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کا یہ آج لگایا ہوا پودا ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ ملک کو جو سے ہمارے ضلع گجرات کی جو سے خدمات میں کافی سراہا جاتا ہے جذبے کا نام۔ میری جو عملی زندگی یا تعلیم، پہلے تعلیم کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعلیم میں نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کی۔ 2000 میں آسٹریا آیا۔ آسٹریا میں آ کے میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے MBA کیا ہے یونیورسٹی آف نیو ہیمپشائر یونائٹیڈ USA سے۔ مارکیٹنگ میری اسپیشلٹی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آسٹریلین کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی، اور الحمدللہ 16 سال میں اس کمپنی میں نے جاب کی ہے۔ ہماری کمپنی تھی ایکچولی ہم رینٹنگ ہیلی کاپٹرز کے، ہم ہیلی کاپٹرز می 26 اور می 8 کو رینٹ پہ دیتے تھے۔ موسٹلی ہمارا کام ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہیلی کاپٹر گریک گورنمنٹ کو سمر فائر کے لیے اور فائر فائٹنگ کا کام وہ کرتے تھے۔ اچھا۔ اور ساتھ ٹرانسپورٹیشن تھی ہمارے پاس، UNO کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہم نے اس کمپنی کو رن کیا۔ میرے جو باس تھے وہ ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ اور بڑے کامیاب بزنس مین تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان کے لیے بھی نئی خواہشات رکھتا ہوں، اور اس طرح میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ 17 سال میں نے یورپ میں گزارنے کے بعد پھر میں واپس اپنے وطن اپنے اسکول میں ایز اے ڈائریکٹر چلا گیا۔ آج کل آپ کے پاس جو ذمہ داری ہیں وہ ہیں ڈائریکٹر کاؤنٹی پبلک اسکول۔ ہمارا اسکول الحمدللہ 93 سے کام کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب نے اس کو 93 سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس وقت شاید میں 8 کلاس 6-7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان کی بڑی انتھک محنت ہے۔ چودھری تسلیم کوثر صاحب میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے اس نئے کام کو شروع کیا، اور وہ اس اسکول کو ایز اے عبادت سمجھ کے انہوں نے شروع کیا تھا،
اور الحمدللہ ان کی اس نیت کے اوپر آج 27-28 سال کے بعد بھی اس اسکول کا، ہمارے اسکول کا، کاؤنٹی پبلک اسکول کا گجرات شہر میں ایک نام ہے۔ میں نے تو زیادہ عرصہ باہر ہی گزارا، میں تو جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی لوگ ہمارے اسکول کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول سے الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھ کے گئے ہیں اور اب وہ عملی زندگی میں ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ابراڈ دوسرے ملکوں میں بھی بڑی اچھی جابس پہ وہ لگے ہیں۔ میں نے جا کے اس اپنی جو اس پہچان تھی، جو ہماری کامیابی تھی، اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اپنی ایک ویب سائٹ بنائی۔ اس کے اندر ہمارا جو الومنی جتنا ڈیٹا تھا، ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی، تاکہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، جو ہمارے جو کرنٹلی پیرنٹس ہیں، ان کو بتایا جا سکے کہ یہ اسکول کی کیا اچیومنٹ ہے، ہم نے کیا اچیو کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کافی سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے۔ اسٹل وی آر مینیجنگ دس، اسٹل ہم اس کے اوپر اور بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں۔ جوشب، میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سیاسی وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ، یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے، اس کے بارے میں آپ آگاہی دینا پسند فرمائیں گے؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں، تھینک یو، بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا، مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کوشچن کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، شاید میرے پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ کاف لیگ کے ساتھ وابستگی میرے نانا ابو کی چودھری رحمت خان صاحب، چودھری ضیاءاللہ صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ ان کی سیاسی مہم میں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، ہر مہم پہ ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے، ہر الیکشن میں انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میری والدہ سیاست میں آئی، انہوں نے بیگم ضیاءاللہ صاحبہ، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، انتہائی عظیم خاتون تھی، میں خود ان سے مل چکا ہوں اور ان کی دل سے بڑی عزت اور احترام آج بھی کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میری والدہ رہی ہیں سیاست میں 20-25 سال، انہوں نے ان کے ساتھ ورک آؤٹ کیا۔ میڈم شہانہ فاروقی صاحبہ مرحومہ، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد اس دوران جب میری والدہ سیاست سے وابستہ تھی، میں ابراڈ میں تھا، یورپ میں تھا، اور اب یورپ سے واپسی کے بعد میں خود کاف لیگ کا ایک حصہ بن چکا ہوں۔ کاف لیگ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی عظیم، دیانتدار اور لائل جماعت ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کاف لیگ نے ہمیشہ اور چودھری برادران نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہر محاذ پہ انہوں نے جو ملک کے فیور میں تھا اس فیصلے کی حمایت کی ہے، امن و امان کو برقرار رکھنے میں ہر حالات میں کوئی ایسا کام پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس نے آپ کو متاثر کیا؟ بہت سارے کام ہیں ایسے جو انہوں نے متاثر کیے۔ سب سے پہلے ایجوکیشن میں انہوں نے کتابیں فری کروائی تھیں، پیک کے اسکول انہوں نے چلوائے پرویز صاحب نے، جو کہ پاکستان کی ضرورت تھی، جو کہ پاکستان کی ضرورت تھی، کیونکہ میں خود ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، کنیکٹڈ ہوں، مجھے پتا ہے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ 1122 ایک بڑا ہی، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی عظیم کام ہے کہ ہر بندے کا جو ایک ایکسیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ مریض پڑا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس کو، اور اس کام سے آئی ایم سو ہیپی کہ ہم بیٹھتے ہیں ود ان 1-2 منٹس دے آر دیئر، 1122 ایمبولینس از دیئر۔ یہ کریڈٹ چوئی صاحب کو جاتا ہے، اور اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنی زندگیاں سیو ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب دعائیں ہیں چودھری برادران کی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں۔ میڈیکل سیکٹر میں بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل وزیر آباد میں کھولا ہے، مجھے پتا ہے ہمارے محلے کے لوگ جا کے وہاں سے انہوں نے علاج کروایا ہے، جو اتنی یعنی کہ پیسے ادا نہیں کر سکتے تھے،
ٹھیک ہے. وہ بالکل فری علاج ہے جو پیسے ادا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل موسٹلی فری ہی ہے. فری ڈاکٹرز وغیرہ کی فیسیں وغیرہ نہیں ہیں. میڈیسن بھی وہ جتنی حد تک پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑے عظیم کام ہے چودھری برادران کے. اس کے علاوہ جو میں نے خود دیکھا ہے ان کی مخلص، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں، مہمان نواز ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. جب میں بھی پرسنلی طور پہ جب بھی کبھی گیا ہوں مجھے یہ نہیں لگا کہ وہ ماشاء اللہ پاک ان کو اتنا اچھا رتبہ دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، لیکن جب بھی میں ان سے ملا ہوں انہوں نے مجھے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے میں ان کے گھر کا بندہ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یہ آنر، یہ عزت نے ہی مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا ہے. تسلیم احمد چودھری صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ ریسنٹلی ممبر سلیکٹ ہوئے ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کے. یہ ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کیا ہے، اس کا رول کیا ہے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنی کاف لیگ کا جنہوں نے مجھے اس اہل سمجھا، اس قابل سمجھا کہ مجھے اس کمیٹی کا حصہ بنایا. اس کا جو مینلی مقصد ہے وہ یہ ہے ضلع کی امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے. محرم آ جائے، 12 ربیع الاول آ جائے، یا ڈفرینٹ پولیٹیکل اور ریلیجس جو سی ہیں وہ جماعتیں کے درمیان اگر کوئی کلیشز آ جائے، ٹھیک ہے جی، اس کلیشز کو ختم کروانا، یعنی کہ ضلع کی امن کی صورتحال کو قائم رکھنا. اگر وہ کلیشز ہے تو ان کلیشز کو ختم کروانے کے لیے ان پارٹی سے جا کے ملنا، کردار ادا کرنا. ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا رتبہ جو سے اتنا بڑا مجھے دیا، اور اس کمیٹی کے سارے ممبران بڑے اعلیٰ سمجھ بوجھ کے مالک ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا اور اپنے ضلع کی امن و امان کی صورتحال کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے پورا کردار ادا کروں گا. اس میں کتنے رکن ہیں اس کمیٹی کے؟ کتنے رکن؟ اس میں کافی سارے رکن ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 10 ممبران کا اضافہ کیا ہے. 10 رکنی کمیٹی جو ہے یہ پھر اب بنی ہے، وہ ابھی اضافہ کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں. اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم سارے ممبر مل کے اپنے ضلع کے لیے کام کریں گے اور اپنے جو ضلع کے لوگ ہیں ان کے امن و امان کو ان کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. امن کروانے کے لیے آپ پوری اپنی کاوش کریں. بالکل ایسی بات ہے. چوہدری صاحب، آپ پرائیویٹ سکولز کی جو رجسٹریشن کی کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں، تو اس میں آپ کا کیا ورک ہے؟ یہ پہلے تو میں کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. اس کمیٹی کے بھی ہے، پرائیویٹ رجسٹریشن کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے نئے سکولز کو، جو نئے سکول کھلتے ہیں ان کو پورے گائیڈ لائن دیں گے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر کے ان کے رجسٹریشن ان کی کمپلیٹ کروائیں گے، ان کو رجسٹر کیا جائے گا تاکہ وہ گورنمنٹ کے جو کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر پورا اترے. ٹھیک ہے جی. اس سلسلے میں جو سے یہ کمیٹی ورک آؤٹ کرے گی ڈی سی صاحب کے ساتھ، وہ بھی کچھ ممبر ہیں، سی ایجوکیشن صاحب ہیں، پیرنٹس کا نمائندہ ہے، پرائیویٹ سکولز کا نمائندہ ہے. ہم مل کے اس کمیٹی کے اوپر کام کریں گے اور ہر نیا سکول جو کھلے گا اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ وہ بھی اس ایجوکیشن سیکٹر میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے. یہ ڈی سی او صاحب کے انڈر ہے یہ جو؟ جی وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہوں گے. اس میں اور جو ارکان ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یا؟ گورنمنٹ کے بھی کچھ ارکان ہیں، کچھ پرائیویٹ سکولز کی طرف سے ہیں، کچھ پیرنٹس کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے اس میں، وہ بھی اس میں ہے. لیکن گورنمنٹ کے بھی ملازمین اس میں شامل ہیں اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کولیبریٹ کر کے پورے حق سچ کے ساتھ اپنے نئے آنے والے نیو کمرز کو ایجوکیشن سیکٹر میں پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو صاحب یہ جو پرائیویٹ سکول آپ بھی چلا رہے ہیں، یہ ایک تلخ سوال ہی کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کیا کوئی پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سکول کوئی بزنس ہی ہے صرف، یا یہ کوئی فائدہ بھی دے رہا ہے لوگوں کو؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ ہم روزانہ اس کو فیس بھی کرتے ہیں.
یہ تو ہر دیکھنے والے کی آنکھ ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے. میں پرسنلی میں خود آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایجوکیشن میں بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بند ہو جائے, ایک چھوٹا سا کوشچن میں آپ کو کہتا ہوں, اگر پرائیویٹ سیکٹر بند ہو جائے, گورنمنٹ کہے اس کو بند کر دے, کیا آیا گورنمنٹ ان سارے بچوں کو تعلیم دے پائے گی؟ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے اخراجات, اتنا فنڈ ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں؟ نہیں ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ان کی ہیلپ کی ہے, گورنمنٹ سیکٹر کی, اور ہم نے جو بوجھ گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی وہ ہم نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے, اور ان بچوں کو ہر تعلیم کو اتنا عام کیا ہے کہ ہر بچے کی پہنچ میں ہو سکے اس تعلیم کو حاصل کرنا. تو آپ کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو بلا شبہ فائدہ ہوا ہے, اور اس سے بلا شبہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ہم اپنے ٹیکسز وغیرہ پے کرتے ہیں بورڈ کو, سارے جو ہم اپنی پوری فیسیں ساری ان کو ادا کرتے ہیں. اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بھی یہ ایک مثبت قدم ہے. جو سب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عرصہ دراز بحیثیت اوورسیز پاکستانی رہے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا چھوٹا شارٹ کٹ سا پیغام ہے کہ خدارا آپ پاکستان کے سفیر ہیں دنیا میں, جہاں بھی آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک کے قوانین کو فالو کریں. ٹھیک ہے, بحیثیت مسلمان بھی یہ ہماری فرض میں شامل ہیں کہ ہم جہاں اپنے ملک کے قوانین کی پوری طرح سے ان کو فالو کیا کریں. پاکستان اوورسیز الائنس فورم کی مرکزی کمیٹی سے بھی میری بات ہوئی ہے. کیونکہ میں 17 سال میں نے یورپ میں گزارے ہیں, اور میں ان کی جو پرسنل فیلنگ, جو ان کی جو خواہشات ہیں, ان سے کافی حد تک واقفیت رکھتا ہوں, اور میں نے اپنی کچھ تجاویز مرکزی کیبنٹ جو آپ کی اوورسیز پاکستانیز کی ہیں ان کو دی ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ ان پہ کام کریں گے, اور مجھے یقین بھی ہے کہ اگر واقعی اس پہ کام ہوا تو اوورسیز پاکستان کے کافی حد تک جو مسئلے مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کی جذبے کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے ایک موقع اور یہ چینل فراہم کیا کہ میں اپنے اظہار خیال عوام تک پہنچا سکوں. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے مہمان تسلیم احمد چودھری صاحب, جو کہ ڈائریکٹر ہیں کاؤنٹی پبلک اسکول گجرات کے. ناظرین, آپ دیکھتے رہیے جذبہ ٹی وی کو. ہم انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ ہیں. مختلف پاکستان سے اور دنیا بھر کی شخصیات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آپ کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے کاوش اور کوشش جاری رہے گی. اپنے میزبان مدثر خادم سول کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.